Assalamu alaikum friends. Our today's topic for discussion is the Urdu summary of A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce. تو اس کے کی فیکٹس دیکھ لیتے ہیں. It was written in 1905 and 1914 and it was published in 1916. تو لٹریری پیریڈ ماڈرنزم تھا اور اس کا جانرا ہے کانسلر رومین، a narrative of an artist's youth and maturation. اور اس کی سیٹنگ ہے ڈبلن آئرلینڈ، لیٹ 19th century. So before discussing the summary, let's have a look at the main characters. تو اس ناول کا مین کیریکٹر، ہیرو آف دا ناول ہے اسٹیفن ڈیڈلس. ان کے فادر کا نام ہے سیمن ڈیڈلس. یہ ایک امپورشڈ فارمر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ ایک آئرش پیٹریٹ ہیں. اس کے علاوہ میری ڈیڈلس اسٹیفن کی مدر ہے and she is very religious lady. Emma Clary, Stephen's beloved ہے یہ, the young girl whom he is fiercely attracted over the course of many years. Charles Stewart Parnell، یہ ایک آئرش پولیٹیکل لیڈر ہے. اس کے علاوہ ایک کریکٹر ہے ڈینٹی، اس کا اصل نام مسز ریورڈن ہے اور یہ اسٹیفن کی آنٹ ہے. چارلز، یہ اسٹیفن کے انکل ہیں اور اسٹیفن ان کے ساتھ گھومنا پسند کرتا ہے، لانگ واکس کرتا ہے اور آئرلینڈ کی ہسٹری پہ بات کرتا ہے. ناول کے آغاز میں مرکزی کردار اسٹیفن کو ہم اپنے بچپن کے واقعات یاد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسٹیفن کو بچپن میں بہت زیادہ پیار ملتا ہے. اس کے والد اس کو کہانیاں سناتے ہیں جبکہ اس کی ماں اس کے لیے پیانو بجاتی ہے اور اس کے انکل اور آنٹی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، جس پر اسٹیفن ناچنا شروع کر دیتا ہے. اسٹیفن ایک عاشق مزاج ثابت ہوتا ہے. اپنی ہمسائی ایکلین سے پیار شروع کر دیتا ہے. اس کی آنٹی اس کو ایسا کرنے سے منع کرتی ہے کیونکہ وہ لڑکی مخالف فرقہ پروٹسٹنٹ سے تعلق رکھتی ہے. اسٹیفن ایک دفعہ پھر سکول کے واقعات یاد کرتا ہے. اس سے ماں کو پیار سے بوسہ دینے کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. اسٹیفن کے ہاں جواب دینے پر تمام دوسرے بچے اس پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جس پر اسٹیفن ڈر جاتا ہے اور سوال کا جواب نہ میں دے دیتا ہے. مگر بچے پھر اس پر ہنستے اور مذاق اڑاتے ہیں، جس پر اسٹیفن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ماں کو بوسہ دینا اچھی بات ہے یا بری بات. پھر وہ خدا کے بارے میں سوچتا ہے کہ خدا تمام زبانوں کو سمجھتا ہے اور ہر ایک زبان میں انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے تمام دوست چرچ جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور رات کو وہیں سو جاتے ہیں، جبکہ اسٹیفن ہاسٹل کے ایک کمرے میں سوتا ہے. اسٹیفن گھر جانے کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اس کے والد اسٹیفن کے اتنا عرصہ گھر سے باہر رہنے پر ناراض ہوں گے اور اسے اس کے دوست کی طرف سے تالاب میں گرائے جانے کا خیال خوفزدہ کر دیتا ہے. ان خیالات کی وجہ سے وہ بلند درجے کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنے مرنے اور اپنے جنازے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کے دوست اس کے جنازے میں سیاہ ماتمی لباس پہننے شریک ہیں. اس کے بعد کرسمس کے دن رات کے کھانے پر مسٹر کیسی اور مسز ڈینٹی کے درمیان سیاسی بحث شروع ہو جاتی ہے، جس میں اس کے خلاف بولتی ہے کیونکہ وہ ذاتی اور جنسی خواہش رکھتے ہوئے آئرلینڈ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. اسٹیفن پارنل کی موت کے بارے میں سنتا ہے. پروٹسٹنٹ مقدس مریم کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ اسٹیفن کے فرقہ کے لوگ مقدس مریم عظمت و حرمت کا مینار سمجھتے ہیں. اسٹیفن اس واقعے کو یاد کرتا ہے جس میں ایک اور بچے نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی اینک ٹوٹ گئی اور یہ لکھنے اور پڑھنے سے قاصر ہو گیا، جس پر ایک استاد نے اسے سزا دی. اسٹیفن نے ریکٹر پرنسپل وغیرہ کو اس استاد کی شکایت کی، جس پر ریکٹر نے استاد کی سرزنش کی. اس واقعے نے اسٹیفن کو پورے سکول میں ہیرو بنا دیا. اسٹیفن یاد کرتا ہے کہ بچے چوری کی شراب پیتے ہیں جبکہ وہ بوتل کو چھونا بھی حرام تصور کرتا ہے. اچانک اسٹیفن کے گھر کے مالی حالات خراب ہو جاتے ہیں. وہ اسکول سے کالج میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے. اس ناول میں بھی وہی حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو جیمز جویس ہی کی مشہور شارٹ سٹوری اڈسی میں بیان کیے جا چکے ہیں. مالی حالات کی خرابی کی وجہ سے اس کا خاندان ڈبلن میں منتقل ہو جاتا ہے. بچوں کی ایک پارٹی میں ایک لڑکی اسٹیفن میں دلچسپی لیتی ہے. اسٹیفن اور وہ لڑکی دونوں اکٹھے بیت الخلاء میں جایا کرتے ہیں
وہ اس کو گلے لگا کر چومنا چاہتا ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ اسٹیفن اس لڑکی کے لیے ایک نظم بھی سیکھتا ہے اور ایک کالج میں داخلہ لے کر ایک سٹیج پروگرام کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکی پروگرام دیکھنے نہیں آتی، جس پر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اسٹیفن لڑکیوں کے خیالات میں گم رہتا ہے اور سیکس کی خواہش کرتا ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ طوائفوں کے علاقے ریڈ لائٹ ایریا میں جاتا ہے۔ وہاں پر ایک طوائف اس کی سیکس کی خواہش کو پوری کرتی ہے اور جس سے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں واپس آ جاتا ہے۔ وہ روزانہ سیکس کرتا ہے لیکن اس کی خواہش مزید بڑھتی جاتی ہے۔ گناہوں کے خوف سے اور خدا کے عذاب سے ڈر کر وہ چرچ میں جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے قلبی اور ذہنی سکون کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس کے دل اور دماغ میں مذہب کے خلاف سوالات اٹھتے ہیں، لیکن وہ اپنی نجات اسی میں جانتا ہے کہ وہ پادری کے سامنے سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ لیکن وہ اپنی آپ کو دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا پاتا ہے۔ وہ اپنے سکول کے چرچ میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے ہم جماعتوں کی تنقید اور مذاق کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسٹیفن اپنے علاقے سے دور جا کر پادری کے سامنے سب کچھ بیان کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور پر امید ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے وہ مزید دعائیں مانگتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے سرمن سنتا ہے۔ ایک دن پادری اسے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے پادری کے طور پر چن لیا ہے اور اس کا درجہ فرشتوں اور شہنشاہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس مسئلے میں وہ الجھ جاتا ہے کہ آیا پادری بننا ایک دنیاوی آدمی سے بہتر ہے یا نہیں۔ اسٹیفن پادری بننے کا فیصلہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے باپ کے کہنے پر اور اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود یونیورسٹی میں داخلے سے اکثر خاموش اور اداس رہتا ہے۔ وہ سمندر پر جاتا ہے اور وہاں کافی دیر تک اس کا خیال پھر جسمانی دلکشیوں میں کھو جاتا ہے اور ہر وقت اس لڑکی کے خیالات میں کھویا رہتا ہے۔ آخر کار وہ فنکار بننے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ زبان اور قوم پرستی اور مذہب سے پاک آزاد خیال ہو۔ ایک دن وہ بارش میں اپنی سابقہ محبوبہ کو دیکھتا ہے اور اس کو بارے میں سوچتا ہے اور پھر 10 سال بعد دوبارہ نظم لکھتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے جھگڑتا ہے جو اس کی توجہ مذہبی دعاؤں سے ہٹانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک فرقوں کے درمیان کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ آخر کار وہ آئرلینڈ چھوڑ دیتا ہے اور آزاد خیال فنکار بن جاتا ہے اور مذہب کی تمام پابندیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ناول کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ محبوبہ سے ملتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ تم کبھی کیوں نہ آئے، شاید تم نظمیں لکھنے میں مصروف رہے ہو۔ پھر کچھ لمحوں بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور اسٹیفن آخر میں کہتا ہے کہ اس نے اسے اس دن بہت زیادہ چاہا۔